तदब्बुर कुरान अमीन एहसन इस्लाही सूरह कहफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह का ज़माना नुज़ूल, उमूद और साबिक सूरह से ताल्लुक़। साबिक सूरह की तरह ये सूरह भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी के उस दौर में नाजिल हुई है जब हक़ व बातिल की कशमकश अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। कुरैश अपने तमाम हरबों के साथ कुरान की दावत को मिटा देने पर तुल गए थे और यहूद नसारा ने भी, जैसा कि हम पीछे इशारा कर आए हैं, दर पर्दा कुरैश की पीठ ठोंकनी शुरू कर दी थी कि उन्हीं के हाथों ये दावत अपने मरकज़ ही में ख़त्म हो जाए। इससे नबर्रत आजमा होने के लिए ख़ुद उन्हें मैदान में ना उतरना पड़े। इन हालात के तकाजे से इस सूरह में चंद बातें ख़ास तौर पर नुमायाँ हुई हैं। नंबर 1, कुरैश को इंज़ार तनबीह के वो अपनी दुनियावी कामयाबियों के गर्रे में एक बदीही हकीकत को झुटलाने की कोशिश ना करें। अब अज़ाब इलाही उनके सरों पर मंडला रहा है। अगर वो अपनी रऊनत से बाज ना आए तो वो वक्त दूर नहीं है जब वो इस अज़ाब की ज़द में आ जाएंगे। नंबर 2, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़लूम सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन को सब्र और अज़ीमत की तलकीन, आने वाले मराहिल यानी हिजरत वगैरह की तरफ बाज़ लतीफ़ इशारात। इन मराहिल में पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को गैबी फतूहात हासिल होने वाली हैं, उनकी बशारत। नंबर 3, जिस तरह साबिक सूरह बनी इसराइल में यहूद के चेहरे से नकाब उलट दी गई है, इसी तरह इस सूरह और इसके बाद की सूरह मरियम में नसारा के चेहरे से नकाब उलट दी गई है और मकसूद इससे कुरैश को मुतनब्बे करना है कि जिनकी अपनी कोई बुनियाद नहीं, अगर उनकी शय पर खुदा की इस नेमत की नाकदरी करोगे जिससे उसने तुमको सरफराज करना चाहा है, तो याद रखो कि पराए शगुन पर अपनी नाक कटवा बैठोगे। सूरह के मतालिब का तज्जिया। सूरह के मतालिब का तज्जिया बिल इजमाल ये है। आयात 1 ता 8। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलकीन सब्र कि तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ इंज़ार व तबशीर है। अगर ये मुतमर्रिदीन कुरान पर ईमान नहीं ला रहे हैं तो इसकी वजह ये नहीं है कि इस किताब में कोई कज पेच या तुम्हारी दावत व तबलीग में कोई कसर है, बल्कि इसकी वजह यह है कि ये लोग ज़खारिफ़ दुनिया की मोहब्बत में अंधे हो रहे हैं, तो तुम इनके पीछे अपने तईं हलकान ना करो। एक वक्त आने वाला है जब इस दुनिया के चेहरे का ये मसनूई गाज़ा उतर जाएगा और ये अपने असल रूप में नुमायाँ हो जाएगी। उस वक्त ये बदबख्त लोग अपने सर पीटेंगे। 9 ता 26। असहाब कहफ से मुताल्लिक मुखालिफिन के उठाए हुए एक सवाल का जवाब, जिससे उनकी असल ज़िंदगी लाताइल तफसीलात से बिल्कुल पाक होकर इस तरह सामने आ गई कि इसके आईने में पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार साथियों को गोया दिखा दिया गया कि तुम इस वक्त दावत हक की राह में जिस मरहले से गुजर रहे हो, ये मरहला असहाब कहफ को भी पेश आ चुका है। अगर तुम भी उन्हीं की तरह तमाम ख़तरात के अलर्रग़म ज़्यादा हक पर उस्तवार रहे तो अल्लाह तुम्हारे लिए भी इसी तरह मुश्किलात को आसान करेगा जिस तरह इनके लिए आसान की, और इसी तरह तुम्हारे लिए भी पर्दा गैब से असबाब व वसाइल मुहैया करेगा जिस तरह उनके लिए मुहैया फरमाए। अल्लाह अपनी राह में साबित कदम रहने वालों को ज़ाया नहीं करता। 27 ता 31। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दौलत दुनिया के मुतवालों से बेनियाज होकर अपने इन गरीब और नादिर साथियों की तरफ मुतवज्जे होने की हिदायत, जो अगरचे दौलत दुनिया से महरूम थे लेकिन ईमान की दौलत से मालामाल और शब और रोज़ अल्लाह की याद और उसके दीन की दावत में सरगर्म थे। इसी ज़ेल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुनकिरों की हालत पर गम खाने से रोक दिया गया, और ये कि लोग अगर ईमान नहीं ला रहे हैं तो इनको इनके हाल पर छोड़ दो। ये सुन्नत इलाही की जद में आए हुए हैं और सुन्नत इलाही को कोई बदल नहीं सकता। 32 ता 49। एक तमसील जिसमें यह दिखाया गया कि जो लोग इसी दुनिया की कामयाबियों को असल कामयाबी समझे बैठे हैं, उन पर खुदा और आखिरत की यकीन दहानी बड़ी शाख गुजरती है। वो अपनी इन्हीं कामयाबियों को अपने
برحق ہونے کی دلیل تصور کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اگر کوئی اللہ کا بندہ ان کو خدا اور آخرت سے ڈراتا ہے تو وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ بتاؤ تمہارا حال اچھا ہے یا ہمارا؟ اگر ہمارا حال اچھا ہے اور یقیناً اچھا ہے تو ہم یہ کیوں نہ باور کریں کہ ہماری ہی زندگی اور ہمارا ہی عقیدہ و عمل بھی صحیح ہے۔ اس ذہن کے لوگ یہ باور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ جو جاہو اقبال ان کو آج حاصل ہے اس پر کبھی زوال بھی آ سکتا ہے۔ وہ قیامت کو ایک بہت بعید از امکان چیز سمجھتے ہیں، اور اگر ایک مفروضہ کے درجے میں اس کو مانتے بھی ہیں تو اپنی زندگی کی موجودہ کامرانیوں کو دلیل بنا کر یہ گمان کر لیتے ہیں کہ اگر ہمیں خدا کے پاس جانا ہی پڑا، جیسا کہ یہ سر پھرے مسلمان ڈراتے ہیں، تو وہاں بھی ہمیں اس سے بہتر مرتبہ و مقام حاصل ہوگا۔ اس تمثیل کو پیش کرنے سے مقصود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ واضح کرنا ہے کہ آج بھی عینیاں اسی طرح کے مغروروں سے تمہیں سابقہ ہے۔ یہ لوگ تمہاری بات سننے والے نہیں ہیں۔ ان کی آنکھیں اس وقت کھلیں گی جب برق خرمن سوزاں کے سارے خرمن کو خاص کستر کر کے رکھ دے گی۔ سو تم اس دنیا اور اس کی اس زندگی کی جس پر یہ ریجھے ہوئے ہیں حقیقت ایک تمثیل سے سمجھا دو کہ یہ دنیا اور اس کی ساری رونقیں اور بہاریں چند روزہ ہیں۔ ان میں سے کوئی چیز بھی ساتھ جانے والی نہیں ہے۔ ساتھ صرف نیک اعمال جائیں گے، تو جن کو جمع کرنا ہو یہ سرمایہ جمع کرنے کی فکر کریں۔ 50 تا 59 آدم علیہ السلام اور ابلیس کی سرگزشت کی یاد دہانی، جس سے مقصود قریش کے مغروروں کو ان کی بدبختی پر متنبہ کرنا ہے کہ انہوں نے اپنی شامت اعمال سے ابلیس اور اس کی ذریات کو اپنا دوست اور کارساز بنا رکھا ہے، حالانکہ اولاد آدم علیہ السلام کے ساتھ ان کی دشمنی کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے۔ اسی ضمن میں ان کی اس بدبختی پر بھی ملامت کی گئی ہے کہ اللہ نے تو ان پر عظیم فضل فرمایا ہے کہ ان کی ہدایت کے لیے ایک ایسی کتاب اتاری جو ہر حقیقت کو گوں نہ گوں پہلوؤں سے واضح کر دینے والی ہے، لیکن یہ اس کو قبول کرنے کے بجائے اس بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ ان کو وہ عذاب دکھا دیا جائے جس سے قرآن ان کو ڈرا رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ رحمت میں سبقت کرتا ہے، عذاب میں جلدی نہیں کرتا، لیکن یہ شامت کے مارے لوگ عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں۔ 60 تا 82 حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک تربیتی سفر کی سرگزشت۔ یہ سفر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے تحت انہوں نے اس لیے کیا کہ ایک بندہ خاص کے ذریعے سے وہ اس کائنات کے اس رمز سے اچھی طرح آگاہ ہو جائیں کہ اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب ارادہ الہی کے تحت ہوتا ہے، اور ارادہ الہی سر تاسر حکمت و برکت پر مبنی ہوتا ہے۔ اس دنیا میں بظاہر سرکشوں اور نافرمانوں کو ڈھیل ملتی ہے اور اہل حق مختلف قسم کی آزمائشوں اور تکلیفوں میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ یہ صورتحال بہتوں کے ایمان کو متزلزل کر دیتی ہے اور ان کے لیے جادہ حق پر ثابت قدم رہنا نہایت ابتلا کا کام بن جاتا ہے۔ اس ابتلا میں ثابت قدم صرف وہی لوگ رہتے ہیں جن پر یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو کہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے سب ارادہ الہی کے تحت اور اس کی حکمت کے تقاضوں کے مطابق ہو رہا ہے، لیکن انسان کا محدود علم اس کی حکمتوں اور مصلحتوں کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے صحیح رویہ یہ ہے کہ راہ حق میں ناموافق اور نامساعد جو حالات بھی پیش آئیں، آدمی ان سے دل شکستہ و مایوس نہ ہو، بلکہ پورے عزم اور جزم کے ساتھ موقف حق پر ڈٹا رہے، حکمت الہی کے ظہور کا انتظار کرے اور امید رکھے کہ اگر اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں اس کا ظہور ہو کے رہے گا۔ یہی حکمت صبر کی اساس اور بنیاد ہے جس پر سارا دین قائم ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک عظیم مہم کے لیے انتخاب فرمایا تو اس صبر کی تربیت کے لیے ان کو اپنے ایک خاص بندے کے پاس بھیجا کہ یہ چیز صرف جاننے کی نہیں بلکہ عملی تربیت کی بھی محتاج ہے۔
بیعینیہ یہاں یہ سرگزشت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور کے ساتھیوں کو اس مقصد سے سنائی گئی ہے کہ باغیوں اور نافرمانوں کو جو دندناتے دیکھ رہے ہو، تم حق پر ہوتے ان کے مظالم کے جو ہدف بنے ہوئے ہو، اس سے ہراساں اور مرعوب نہ ہونا۔ اس دنیا میں اگر مسکینوں کی کشتی میں چھید کیا جاتا ہے تو اس میں بھی حکمت اور خیر ہوتی ہے، اور اگر ظالموں کی کسی بستی میں کسی گرتی دیوار کو سہارا دیا جاتا ہے تو اس میں بھی خیر ہی مضمر ہوتی ہے۔ لیکن انسان کا محدود علم خدا کے سارے اسرار کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ 83 تا 101 ایک سوال کی تقریب سے ایک سلطان عادل ذوالقرنین کا ذکر، جس سے مقصود قریش کے ان متمردین کو عبرت دلانا ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے انذار کو مذاق اور اپنے اقتدار کو لازوال سمجھتے تھے۔ ان کے سامنے خود انہی کے سوال پر یہ واضح فرمایا کہ ایک بندہ مومن ذوالقرنین تھے جن کا حال یہ تھا کہ تمام مشرق و مغرب کو فتح کر لینے کے بعد بھی وہ ہر کامیابی کو اللہ کا انعام اور اس کا فضل سمجھتے اور ہر قدم اس کی مرضی کے مطابق اٹھاتے تھے، اور ایک تمہوں کے ذرا سا اقتدار جو مل گیا تو اس کے نشے میں خدا اور آخرت سب کا مذاق اڑانے لگے ہو۔ 102 تا 110 خاتمہ سورت میں اسی تہدید و انذار کے مضمون کا پھر اعادہ ہے جس سے سورہ کا آغاز ہوا ہے۔ گویا آخر میں ایک نئے اسلوب سے اسی حقیقت کی پھر یاد دہانی فرما دی جو سورہ کا عمود ہے، ساتھ ہی ان لوگوں کا جواب بھی دے دیا جو قرآن کو پرحکمت باتوں کا مذاق اڑاتے اور کسی حسی معجزے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ فرمایا کہ اگر دیکھنے والی آنکھیں ہوں تو آفاق و انفس میں خدا کی اتنی نشانیاں ہیں کہ اگر سمندر روشنائی بن جائے جب بھی ان کو قلم بند نہیں کیا جا سکتا۔ آخر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اعلان کرا دیا کہ معجزے اور نشانیاں دکھانا خدا کا کام ہے، میں تو تمہاری ہی طرح خدا کا ایک بندہ ہوں، تمہیں وہی سناتا ہوں جس کی وہ مجھے وحی کرتا ہے۔ سورہ کے مطالب کا یہ اجمالی تجزیہ اس کے نظام اور اس کے عمود کو واضح کر دینے کے لیے کافی ہے۔ اب ہم اللہ کا نام لے کر سورہ کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔